السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں ہم سب کو اللہ رب العالمین شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائیو اور بزرگوں، اس سے پہلی جو صورت گزری ہے، سورۃ الزلزال، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس حقیقت کو اور انسانوں کی حسرتوں کا بہت ہی جامع طریقے سے بیان فرمایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ایک دن تمہارے سامنے یہ دنیا جس کے پیچھے تم لگے ہو، یہ لمبی چوڑی زمین یا آسمان، اور جن خزانوں کے خاطر تم ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہو، ایک دن سب تباہ و برباد ہوں گے، اور پھر تمہارے ذرے ذرے کا حساب خیر اور شر کے ہوں گے۔ اس حالت کو اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک میں ذکر فرمایا، جس کو فکر آخرت اور فکر قیامت کا عنوان دیا گیا تھا۔ اس وقت جو صورت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اور جس کی میں تلاوت کیا ہوں، اس صورت پاک میں بھی اللہ رب العالمین اسی مضمون سے متعلق بہت ہی جامع اور بہت ہی شاندار چند جملوں میں اشارہ فرما دیا ہے، اور اس صورت پاک کا جو مرکزی عنوان اور جو بات ہے وہ ہے شکر اور ناشکری سے متعلق۔ اس صورت پاک سے پہلے چند صورتیں بھی اسی طرح کی، اسی سے ملتی جلتی گزری ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے قسموں کے ذریعے سے ایک بات کی بڑی اہمیت دے کر بیان فرمایا۔ جیسے اس سے پہلی صورتیں جو گزری ہے، جس کے ہم وزن کہہ لیجئے اور قسم والی صورتیں کہہ لیجئے، جیسے والصافات صفا فالزاجرات جزرا، اسی طرح سے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اسی طرح سے جو صورت پاک ہم وزن ہے والنازعات غرقا، جہاں پر اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ایک بڑی اہمیت
اور ساتھ ساتھ مرکزی اور جامع بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ اور یاد دلائی، جو بہت ہی واضح ہے، اور اس صورت پاک میں مفسرین نے کوئی زیادہ بحث اور کلام نہیں فرمائے ہیں، چونکہ اس کا عنوان بہت ہی واضح ہے اور کھلی بات ہے، جس کی وجہ سے مفسرین نے کوئی زیادہ اس پر کلام نہیں کیے، لہذا سورۃ پاک کی جو مرکزی اور اہم عنوان ہے وہ ہے شکر اور ناشکر سے متعلق، اور 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین ایک خاص جانور کی اہمیت اور اس کی فرما برداری، اس کی وفاداری کا ذکر کر کے اپنی بات کو مؤکد طریقے سے فرمایا ہے۔ لہذا اس سورۃ پاک کا آغاز یہاں سے فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر کے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، قسم ہے پھر کہ صبح وہ حملہ آور ہوتے ہیں، فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر اس وقت کسی جمگھٹے میں بھیڑ میں گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 آیات مبارکہ میں ایک مخصوص اور ایک خاص جانور کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی خوبیوں پر قسم کھا کر کے اگلی بات ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ ہم اور آپ بہت ہی زیادہ متعارف ہیں کہ جانوروں میں گھوڑا ایک بہت ہی شاندار جانور ہے، فرما بردار ہے، بہت ہی مشقت اور دکھ تکلیفوں کی گھڑیوں میں انسان کا کام آتا ہے، سواری کے اعتبار سے بہت ہی شاندار اور جاندار گھوڑے کو سمجھا جاتا ہے، اور جس وقت اور جہاں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا وہاں اس کا چلن بہت زیادہ تھا، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کبھی اہل عرب کو، کفار و مشرکین کو، مکہ والوں کو ان جانوروں کی طرف توجہ دلائی اور ان جانوروں سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی، جیسے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو تم اونٹ کو کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے، غور کرو تمہاری ضرورتیں اس سے کس طرح سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ کثرت سے اہل عرب اونٹ کا استعمال کرتے تھے، اونٹ کو پالتے تھے، رکھتے تھے، تو جب ایک چیز نظروں کے سامنے زیادہ ہوتی ہے تو اس پر آدمی کا دھیان، توجہ اور اس میں جو نعمتیں ہیں اس کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی، لہذا کبھی اللہ نے اہل عرب کو، مکہ والوں کو اونٹ کی طرف توجہ دلائی، دیکھ تم اس کو کس طرح سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں ذرا دیکھو۔ اسی طرح سے اہل عرب، مکہ والے لوگ گھوڑے کو بہت کثرت سے اپنی سواریوں میں، جنگ کی حالات میں، دور و دراز کے اسفار میں، کاروبار اور تجارت میں اس کو خوب استعمال کرتے تھے، خوب رکھتے تھے، اور جس کے پاس جتنے قیمتی گھوڑا ہوتا، جس کی قیمت زیادہ ہوتی، سرخ ہوتا، وہ بہت ہی مالدار اور سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کے دور اور زمانے میں کاریں ہیں، جن کے پاس مہنگی کاریں ہوتی ہے تو اس آدمی کو مالدار اور رئیس سمجھا جاتا ہے،
اور ایک قیمتی سواری اور اس کی اہمیت بہت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کل گھوڑے سرخ اور اچھے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، سفر میں استعمال ہوتے تھے اور لوگ کرتے تھے، اور جن کے پاس اچھے فربا اور مضبوط سرخ رنگ کے گھوڑے ہوتے تو وہ لوگ بڑے معاشرے میں اچھے اور مالدار سمجھے جاتے تھے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے گھوڑے کی مثال اور گھوڑے کی قسم کھانے کا یہی مقصد کہ تم اس کو قریب سے دیکھو، غور سے دیکھو، تمہارا یہ کتنا فرما بردار ہے، تمہارے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتا ہے، تمہاری بات پر کتنا وہ عمل کرتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر تیری جان کو بچاتا ہے۔ لہذا گھوڑے کی چند صفات اللہ نے ذکر کیا، والعادیات ضبحا، ہانفنے والا، ہانف ہانف کر کے آوازیں ایک اپنے منہ سے جو دوڑنے کی حالت میں گھوڑے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس آواز یعنی گھوڑا جب تیزی سے دوڑتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز کی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ آسانی سے ہانفنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ہانفنے اور اس دوڑنے کو صفت کو ذکر کیا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑے کے پیروں میں لوہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں بھی اس کا کثرت سے لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو جب گھوڑا پتھریلی زمین پر تیزی کے ساتھ دوڑتا تو اس کے پاؤں سے، اس کے ٹاپ سے جو کنکروں میں، پتھروں پر جو زور اور طاقت پڑتی، اس کی وجہ سے چنگاریاں نکل جاتی تھی، اور یہ مشاہدہ خاص کر دین کے علاوہ رات میں زیادہ احساس ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے تیزی اور اس کے ذریعے سے جو آگ کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اس کو یہاں ذکر فرمایا۔ جیسے ہم اور آپ آج ماچس اور دوسرے ذرائع آگ کو جلانے کے لیے رگڑتے ہیں، اور پھر اس سے چنگاری کی کیفیت نکلتی ہے اور پھر اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گھوڑوں کو تیزی کے ساتھ دوڑنے اور طاقت کے ساتھ دوڑنے پر ان کے ٹاپوں کی مار اور اس کے زور سے پتھریلی زمین سے چنگاریاں نکل پڑتی تھی۔ یہ ایک بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا، اور گھوڑوں کی خاص کیفیت اور اس کی طاقت کی ایک علامت بھی سمجھی جاتی تھی۔ فالمغیرات صبحا، پھر اہل عرب کا یہ دستور اور طریقہ تھا، وہ رات میں کسی جماعت یا کسی گاؤں بستی پر حملہ نہیں کرتے تھے، اور ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہی سنت اور یہی طریقہ رہا، اور آپ ایسے ہی حکم دیتے کہ رات کے وقت حملہ نہیں کیا جاتا، اور نہ کرنے کا آپ حکم دیتے، صبح کا انتظار کیا جاتا، اور صبح تک کہ آپ کسی جگہ پر آپ ٹھہرتے اور ٹھہرنے کا حکم دیتے۔ رات میں حملہ کرنا اہل عرب کے نزدیک، اہل عرب کی نگاہوں میں، نظروں میں معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس کو ایک بزدل اور کمزور سمجھا جاتا تھا۔ آج کے کمزور اور بزدلوں کی یہی کیفیت ہے، وہ رات کو حملے زیادہ کر کے تباہی و بربادی مچاتے ہیں۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کے اندھیریوں میں اس طرح کے عمل سے منع فرمایا۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح حملہ آور ہوتے، یعنی گھوڑے پر سوار ہو کر کے لوگ جاتے، اور گھوڑا بڑی تیزی کے ساتھ کسی جماعت، کسی بستی میں گھس جاتا، داخل ہوتا، اور یہ صبح کا وقت ہوتا۔ یہ دونوں خوبیاں اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گھوڑے کے پاؤں اور دوڑنے سے جو غبار اڑتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند فرمایا، اور پسند فرما کر کے قسم کھایا، اور یوں فرمایا کہ پھر اس موقع پر غبار، یعنی اس موقع پر دھول اور ایسی چیز اڑتی ہوئی نظر آتی، اور یہ سب گھوڑے کے تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے۔
فوسطن بھی جمع، اور بے خوف و خطر پھر یہ گھوڑے بھیڑ میں داخل ہو جاتے، گھس جاتے اور پھر حملہ آور کرتے۔ یہ 5 خوبیاں، 5 صفتیں 5 آیت مبارکہ میں گھوڑے کی ان کیفیتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، جو ایک بہادری اور ایک ہمت اور ایک طاقت کی کیفیت یہاں ہے، اور بیان اسی کو کیا گیا ہے۔ اور ایک ساتھ ساتھ فرما برداری، یعنی گھوڑا بغیر کسی ڈر خوف کے اپنے مالک کے حکم پر اور مالک کے جان بچانے کے لیے، فتح دلانے کے لیے وہ دشمنوں سے بے خوف ہو کر کے وہ ایسے حالات تیزی سے دوڑنا، ہانپنا، کبھی یہ نہیں کہنا اور نہ پیچھے ہٹنا، اور پھر غبار کو اڑا کر کے دنیا والوں پر دہشت کی کیفیت پیدا کرنا، چنگاریاں اڑانا، یہ سب جنگی حالات کے ایک بہت ہی فتح کی چیزیں ہوتی ہے اور اس سے بہادری سمجھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کر کے اب جو اصل اور مرکزی بات اور اہم عنوان اللہ نے جو بیان آیا وہ یہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان، حقیقت میں انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، جبکہ وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ہاں اس کے اعمال سے ایسی باتیں، ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس سے وہ خود سمجھتا ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے مالک کی ناشکری کر رہے ہیں۔ بتانا ہے ان الانسان لربہ لکنود، اور گھوڑوں کے تذکرے سے اس طرف کہ اے لوگو دیکھو ذرا، ایک آدمی گھوڑے کا مالک ہے، اس کو چارہ، کھانا، پانی سب کچھ کھلاتا پلاتا ہے، جبکہ یہ چارہ، یہ پانی، یہ دانہ بھی سب اللہ نے پیدا کیا ہے، اس گھوڑے کے مالک نے پیدا نہیں کیا ہے، اس مالک کا کوئی اس میں پیدا کرنے میں دخل نہیں ہے، بلکہ گھوڑا بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ گھوڑے کے چارہ، کھانا، پانی، دانہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور اے انسان، ہم نے تم کو بھی پیدا کیا، اور ایک اتنا مضبوط طاقتور جانور تیرے قبضے میں کر دیتا ہوں، اور وہ جانور تیرے حوالے ہو جاتا ہے، تم ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں اس سے کھلاتا پلاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ تیرا تابع ہو جاتا ہے، تمہارے لیے وہ سارے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے تیری جان کو بچاتا ہے، اور تجھے فتح و کامیابی دلانے کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں اور راستوں کو طے کرتا ہے، نہ اس کو گڑھے، نہ پتھر، نہ کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اور نہ کسی طرح سے کوئی تیری نافرمانی کرتا ہے، جبکہ ساری نعمت میری ہے، ہم نے تمہارے تابع اس جانور کو کر دیا، اور وہ اتنا تیرا فرما بردار ہے، اتنا فرما بردار ہے کہ وہ کبھی تیری نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں انسان، ہم نے تم کو پیدا کیا اور ایک حقیر اور کمتر پانی سے پیدا کیا، اور پھر تیری بچپنا، اور پھر یہ ساری جوانی اور دنیا کی یہ ساری نعمتیں، اور تمہیں کامل اور مکمل انسان بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، زبان، منہ، دانت، ہاتھ، پاؤں، جگر، یہ ساری چیزیں ہم نے تجھے ایک مکمل دے کر کے ایک کامل انسان بنایا۔ پھر زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح انواع اقسام کی نعمتیں، چیزیں، کھانے پینے، اوڑھنے، رہنے سہنے، گھر مکان، یہ سب کچھ ہم تم کو اس دنیا میں ہم نے دیا، لیکن تم پھر بھی میری نافرمانی کرتے ہو، نا شکری کرتے ہو، کبھی تم شکر نہیں ادا کرتے ہو، جبکہ ایک معمولی سا جانور کو تم چند دن اس کو کھلاتے پلاتے ہو، اور وہ بھی میری ہی نعمتیں کھلاتے پلاتے ہو۔ اگر خدا نخواستہ وہ
نافرمانی کر دے، اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی طرح سے میرے بھائیو بزرگوں وہ گھوڑا اگر کسی طرح کوتاہی کر دے تو مالک اس کو فوراً سزا دیتا ہے، ڈنڈے لگاتا ہے، پیچھے سے اس کی پٹائی کرتا ہے، چارے میں کبھی کمی کر دیتا ہے۔ لیکن غور کیجئے، جس آنکھ سے ہم گناہ کرتے کبھی آنکھ کو اللہ روشنی اس سے چھینتا نہیں، روکتا نہیں ہے۔ جس کان سے ہم گناہ کرتے ہیں سماعت کو کبھی روکتا نہیں ہے۔ جس زبان سے اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں کبھی اس زبان کو چلتے پھرتے روک نہیں دیتا ہے۔ جس ہاتھ پاؤں سے ہم ظلم اور گناہوں کی طرف چلتے پھرتے ہیں کبھی اللہ چلتے ہوئے پاؤں کو توڑتا اور ہاتھ کو توڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسے فرما بردار گھوڑے کی مثال دے کر کے اس طرف توجہ دلائے کہ تم نہ شکرا ہو نہ شکری کرتے ہو۔ یاد رکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اپنے خالق و مالک کی ناشکری کرتا ہے تو اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ شکر ادا کرنا ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان، ایک اچھے ایمان والے کی علامت ہے، اور اس میں بڑی خوشیاں ہیں۔ اسی لیے دو نعمت ایک ایسی ہے، ایک صبر اور ایک شکر۔ یہ دو نعمتیں انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو پھر وہ دنیا میں بہت سکون اور عافیت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر کوئی نعمت چلی جائے تو اس پر صبر کر کے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے میرے مالک، اگر تو لینے پر راضی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، ہمیں کوئی ملال نہیں ہے، اور وہ صبر اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کوئی نعمت اللہ عطا فرما دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کا وہ بندہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس ادا کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور پھر اس میں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آج ہم لوگ جو آج پریشان ہیں ناشکری کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین اگر اس دنیا میں رہنے سہنے جینے کے لیے اگر کچھ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، پڑھنے لکھنے بولنے کی صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے، کوئی کام اور تجارت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، تو پھر ہم اپنی طرف ان ساری چیزوں کو منسوب کرتے ہیں، اور ہم پھر یہی کہتے رہتے ہیں اور یہی سناتے رہتے ہیں، یہ میری طاقت ہے، یہ میری وجہ سے ہے، میرے پڑھنے کی وجہ سے، میری چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے، اور پھر اس پر ناز و نخرہ کرتا ہے اور وہ ناشکری کا عمل کرتا ہے۔ ناشکری کبھی زبان سے اور کبھی عمل سے انسان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی اگر دولت ثروت عزت دیتا ہے تو اس کو پھر اللہ کی نافرمانیوں میں اس کا استعمال کرتا ہے، اور کبھی ایک بندہ اپنی زبان سے اس طرح کہہ کر کے یہ جو کچھ ہے میرے پاس وہ میرا ہے، میرا ہے۔ ہم اپنی طاقت، اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے، مشقت سے، اپنے علم کی طاقت سے ان چیزوں کو حاصل کی ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ناشکری کی علامتیں ہیں۔ لہذا ایک جانور اتنا ایک انسان کا فرما بردار، تو اے انسانوں، اے میرے بھائیو بزرگوں، ہم کو اور آپ کو اپنے مالک حقیقی کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کیجیے اللہ کی نعمتوں پر، کبھی اللہ محروم نہیں کرے گا، کبھی اللہ مایوس نہیں کرے گا، کبھی دل میں کسی طرح تنگ دستیوں کی کیفیت کو آنے نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ایک بڑے مالدار شخص پہنچا اور کہا، اے موسیٰ نبی، اے اللہ کا نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ، ہم کو اللہ بہت دے دیا ہے، بہت نعمت دی ہے، بہت دی ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اللہ دینا مجھے بند کر دے۔ آپ ذرا اللہ سے کہہ دیجئے ہم کو اب اس دنیا میں کچھ نہ دیں، کچھ نہ دیں، ہم نہیں پسند کرتے، نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین سے میرے لیے کہہ دیجئے کہ اب ہم کو کچھ نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بہت
सोचने पर मजबूर हुए कि आज तो पूरी दुनिया का इंसान का पेट तो भरता नहीं है, बल्कि वो और तलब में लगा रहता है। एक मिल जाए तो दूसरे की फिक्र, तीन मिले तो तीसरे चौथे की फिक्र। वो फिक्रों में दुनिया में घुस करके दुनिया हासिल करने के लिए नत नए तरीक़े इख्तियार करते हैं लोग। लेकिन ये बंदा कैसा है कि ये अल्लाह से कह रहा है और अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है, लेकिन अल्लाह इसको और दे रहा है और दे रहा है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम इस बंदे की दरख्वास्त अल्लाह के हुजूर में पेश कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब ये बात आई और वहीं साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी कहा है, परवरदिगार जब ये बंदा नहीं चाहता है तो आप इसको क्यों दे रहे हैं? कितने आपके ऐसे बंदे हैं जो वो रोज़ तलब कर रहे हैं, वो परेशानी में है, मुब्तला है, उनके जिस्म पर कपड़े नहीं, रहने के लिए घर मकान नहीं, खाने पीने की चीज़ें नेमतें नहीं। और उसमें एक बंदे का नाम भी हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मूसा कलीम, ऐ मेरा नबी, जाकर के उस बंदे से कह दो कि मेरा शुक्र अदा करना वो छोड़ दे तो हम देना भी बंद कर देंगे। इसलिए कि वो बंदा मेरी नेमतों पर इतना शुक्र अदा करता है, इतना शुक्र अदा करता है, ज़ुबान से, अमल से और मेरी फर्मा बरदारी से इतना करता है, इतना करता है। मेरा वादा है कि जो शुक्र अदा करता है हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं और उसकी कमी कभी नहीं होने देते हैं। इसलिए अगर वो बंदा नहीं चाहता है तो फिर कह दो कि वो नाशुक्री मेरा करे, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और सारी चीज़ों का फिर वो मोहताज बन जाएगा। और जिस बंदे का आपने तज़किरा किया है, कह दो जाकर के उससे कि मेरी नाशुक्री करना वो बंद कर दे तो मैं उसको हर एक चीज़ अता कर दूंगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज कभी कभी दौलत, सरवत, तिजारतें खूब होती है और हम दुनिया के एतबार से कभी बड़ी तरक्की कर जाते हैं, लेकिन जब मैं पना आ जाता है और नाशुक्री की कैफियत पैदा हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अमीर फ़कीर बन जाता है। और जब कभी कोई आदमी शुक्र की दौलत हासिल करता है तो गरीब फिर अमीर बन जाता है। यही अल्लाह का तरीक़ा और निज़ाम रहा है। इसलिए नाशुक्री से बचिए, सुबह उठ करके अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आंख बंद होने से पहले हर एक नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उस पाक परवरदिगार ने हमारे लिए कैसी कैसी सहूलतें, कैसी कैसी नेमतें, कैसे कैसे आसान तरीक़े अता फरमाए हैं कि अगर वो न दे और न करे और वो आसानियाँ न पैदा कर दे तो फिर हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। हज़रत हारून रशीद जो एक बड़े नेक बादशाह गुजरे हैं, खलीफा वक्त थे, उनके दरबार में बड़े बड़े दुर्वेश, उलमा, तसव्वुफ से ताल्लुक़ रखने वाले अहलुल्लाह की बड़ी बड़ी जमातें पहुँचती थी और कभी कभी दरबार में उन सबों की मजलिसें हुआ करती थी। और हारून रशीद जो खलीफा थे वो इसका बड़ा एहतमाम किया करते थे। एक मौके पर मुल्क के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े दुर्वेश सिफत अल्लाह वाले जो फना फिल्लाह यानी दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों को हज़रत हारून रशीद ने दावत दी, बुलाया, सब आए, मजलिसें हुई, दीन की बातें हुई, बहुत सारी बातें। मजलिस के हालात में हारून रशीद खलीफा जो है वो बैठे हुए हैं, अपने ख़ास खादिम से उस वक्त उनको प्यास लगी तो पानी मांगा। खादिम जाके एक पानी का प्याला लाया और उनके सामने पेश किया। खलीफे वक्त हारून रशीद उसको लेते हैं, लेने के बाद पीने के लिए अब अपने मुंह के करीब प्याले को करते हैं। उस मजलिस में एक बहुत ही दुर्वेश सिफत अल्लाह वाला हज़रत शाह बहलोल दाना अलैहिर्रहमा भी मौजूद थे। वो बड़े बेतकल्लुफ़ थे और हारून रशीद से बहुत ही दोनों की कुर्बतें थी। उन्होंने कहा कि बादशाह ज़रा रुक, एक मेरे सवाल का जवाब दो। हारून रशीद कहने लगे, हज़रत फरमाइए क्या सवाल है और क्या जवाब है। हज़रत शाह बहलोल दाना अलैहिर्रहमा ने कहा, भाई
اگر یہ پانی کا پیالہ تجھے نہ ملے اور پیاس بڑی تیز لگی ہو، سخت ہو، اور ہونٹ زبان سب خشک ہو رہے ہو، اور پانی سے جان خطرے میں ہو، نہ ملنے کی وجہ سے خطرے میں ہو، تو ایسے وقت میں تم کیا کرو گے؟ تو ہارون رشید کہنے لگے کہ حضرت اس وقت آدھی سلطنت لگا دوں گا اور پانی جہاں بھی ہو وہاں سے حاصل کر کے اپنے پیاس کو بجھاؤں گا، جان کو بچاؤں گا۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ نے فرمایا پی لو پی لو۔ جب وہ پانی پی لیے، پیالہ رکھنے اور دینے کے قریب ہوئے، تو پھر فرمایا بھائی میرا ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دو۔ کہا کہ فرمائیے حضرت کیا سوال ہے؟ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ بتاؤ ہارون رشید، یہ جو پانی تم نے پیا ہے، پیٹ کے اندر گیا، جسم میں گیا، اگر یہ پانی جو جسم کا ایک نظام ہے نکلنے کا، باہر نکلنے کا پیشاب کی شکل میں، اگر یہ نہ نکلے اور وہیں ٹھہر جائے، رک جائے، اور پھر جان خطرے میں آ جائے، تو تم کیا کرو گے؟ ہارون رشید کہنے لگے، حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ سے کہنے لگے کہ حضرت اس وقت آدھی سلطنت ختم کر دوں گا، لگا دوں گا داؤ پر، اور بڑے بڑے حکیموں، طبیبوں، ماہرین کو بلا کر کے وہ گندا پانی پیشاب کی شکل میں جو میرے پیٹ میں رک کر کے جو مجھے تکلیف اور جان کا خطرہ بنا، اس کو ہم کسی طرح سے نکالیں گے اور آدھی سلطنت لگا دیں گے۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ نے فرمایا رکھ دو پیالہ، رکھ دو پیالہ۔ ہارون رشید بات سمجھ میں آ گئی، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا ملک، بس تمہارے ایک پیالے کی قیمت ہے، ایک پیالے کی قیمت سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی ایک پیالے پانی پینے میں آدھی سلطنت، آدھا ملک، اور ایک گندا اور ناپاک پانی کے نکالنے میں آدھا ملک، آدھی سلطنت دے دو گے۔ سوچو کتنا اللہ تجھے پلا رہا ہے روز۔ میرے بھائیوں بزرگوں، غور کیجئے، کیوں اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں؟ کیوں اپنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ دولت پر عیش اور عشرت کیوں کرتے ہیں؟ ناز اور فخر اور غرور کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی اپنے مال و دولت اور طاقت کو عیاشیوں میں کیوں لگاتے ہیں؟ کیا نہیں ڈر ہے کہ ایک گندا پانی اگر پیٹ سے نکلنا بند ہو جائے تو یہ سارا خزانہ آپ کا خالی ہو سکتا ہے اور جان بھی خطرے میں جا سکتا ہے؟ سوچئے اس پاک پروردگار صبح و شام کتنے وقت میں جب ہم چاہتے ہیں بس ایک طبیعت میں ایک احساس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بڑے آسانی سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اس پر بھی شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان موقعوں پر بھی اپنی سنت جاری فرماتے ہوئے دعا اور شکر کرنے کا حکم دیے ہیں اور وہ طریقہ بتائے ہیں تاکہ تمہاری شب و روز کی زندگی شیطانی زندگی نہ بنے، نافرمانی والی نہ بنے، نہ شکری والی نہ بنے، بدماشوں والی نہ بنے، متکبروں والی نہ بنے، بلکہ ان دعاؤں کو پڑھ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج اگر سر کے بال سے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی ان نعمتوں پر اگر غور کریں، فکر کریں تو سوچئے کوئی وقت لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کما حق ہو شکر ادا کر سکتے، لیکن جب بھی ہو، موقع ہو، ہمیشہ اللہ کا شکر تنہائیوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے۔ وہ اللہ روز کھلاتا ہے، روز پلاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے، قیمتی کپڑے زیب تن کرتا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں کھلاتا پلاتا ہے، صحت اور عافیت عطا فرماتا ہے، بھاگنے دوڑنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور اس کی نعمتیں ہم سب پر ہے۔ جب ایک جانور، ایک گھوڑا جس کا انسان کے مقابلے میں بہت کم درجہ ہے، لیکن وہ اپنے مالک سے اگر 4
چارہ کھاتا ہے، اپنے مالک کا ساتھ وہ پانی دیا ہوا پیتا ہے، اپنے مالک کے بنائے ہوئے چھپر اور گھر میں اس کو جگہ اگر مل جاتی ہے تو وہ کتنا بڑا اپنے مالک کا احسان مند ہوتا ہے۔ اپنی جان کو خطرے میں لگا کر کے اس کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ فرما برداری کرتا ہے۔ کیا انسان جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے کیا اس گھوڑے سے بھی زیادہ کمتر اور ناشکر بنیں گے؟ لہذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آگے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، انسان کی ایک ایسی حرکت اور ایسا خیال جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ساری چیزیں چھوٹنے والی، فنا ہونے والی، اللہ فرماتا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یعنی انسان اپنے عمل سے وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے لیکن پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا، یعنی اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل سے وہ اس کا اظہار کرتا رہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ اس کے دل میں یہ خیالات، ان کے دل میں یہ فکریں آتی ہے لیکن کسی تکبر، غرور، گھمنڈ کی بنیاد پر وہ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، جبکہ اس کو اس پر مشاہدہ ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آگے انسان کی جو ایک بڑی رذیل خصلت ہے، کمتر حقیر عادت ہے اور بہت ہی گھٹیا ہے، اللہ اس کو ذکر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال سے بہت ہی محبت کرتا ہے، بہت سخت محبت کرتا ہے، یعنی مال سے اس کی محبت ہے، یعنی انسان مال سے محبت کرتا ہے، مال کا دینے والے سے محبت نہیں کرتا، یعنی جس اللہ نے مال و دولت دیا، خالی ہاتھ جس نے پیدا کیا اور آنے کے بعد پھر اتنی دولت، ثروت، نعمتیں دیا، اس مال سے وہ بڑی محبت کرتا ہے، خوب محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے جان لگا دیتا، عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کرتا، دن رات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے سینکڑوں نمازیں، عبادتیں سب ضائع کر دیتا ہے اور اس مال کی محبت میں وہ سرگرداں پھرتا رہتا ہے، صبح و شام، روز مرہ اس کے پیچھے سارا وقت چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان کی ایک ایسی عادت ہے لحب الخیر لشدید کہ مال سے وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، مال سے محبت کم کیجئے، مال دینے والے سے محبت کیجئے، جو پروردگار دیا کرتا ہے اور دیا ہے اسی سے محبت کیجئے، اسی سے محبت کیجئے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے اجالے میں اللہ کی پھیلائی ہوئی روزی رزق کی تلاش کرو، محنت کرو، حاصل کرو، اور رات کی تنہائیوں میں روزی دینے والے کو تلاش کرو، یعنی شکر ادا کرو۔ دن بھر جو کمایا کھایا، جو پہنا اوڑھا، رات کی اس تنہائی میں ذرا اللہ کے سامنے ان ساری نعمتوں کو تذکرہ کرو کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم اس لائق نہیں تھے، تو نے مجھے اس لائق بنا دیا، ہم فقیر تھے، تو نے مجھے امیر بنا دیا، ہم محتاج تھے، آپ نے ہمیں غنی بنا دیا ہے، اے اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں، تو ہی نے دیا ہے، اس سے دل لگائیے، مال سے نہ لگائیے۔ کیوں؟ مال تو یہیں چھوٹ جائے گا، مال تو بعد میں لوگ تقسیم کر لیں گے، وارثین تو اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب ماں باپ کبھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بدبخت کبھی اولاد اس طرح سے کبھی ہو جاتی ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ حالات پیدا ہو جائے تاکہ مال وراثت میں آ جائے، پھر ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور کتنے ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو الگ کر کے ان کے سارے سرمایے پر وہ قابض ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو خبر نہیں ہے ایک دن ہم کو یہ سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بس تیرا تو اتنا ہی اس دنیا میں، جو کچھ تم نے کھا لیا، پہن لیا، اور جو تم پہن کر کے کفن کے ٹکڑے لے کر کے جا رہے ہو، بس یہی ہے، اس کے سوا تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم خالی چلے جاؤ گے، عمدہ محل بنا لو گے، ایک دن ٹکنے نہیں دیں گے، عمدہ کپڑے زیب تن کر لو گے، چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، معمولی درجے کے کفن کے کپڑے پہن کر کے جاؤ گے، ہزاروں میلوں
तीनों का मालिक और ज़मीन जायदाद, एक और बहुत बड़ी दुनिया की इस ज़मीन पर तेरी हुकूमत और कब्ज़ा हो, लेकिन मरने के बाद न वो घर न वो ज़मीन का टुकड़ा हासिल होंगे, बल्कि कहीं एक वक्फ की ज़मीन के कब्रिस्तान में टुकड़े मिलेंगे जो ये तुम्हारा कभी भी नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद उस कब्र को भी लोग खोद देते हैं और दूसरे मुर्दे को डाल देते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, माल से मोहब्बत न बल्कि माल देने वाले रब से मोहब्बत कीजिए, फर्मा बरदारी कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, उस माल के ज़रिए से अल्लाह की रज़ा को हासिल कीजिए, वरना माल की मोहब्बत में बड़ी हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अपने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन के सामने माल की फितनों का आप जिक्र किया करते थे। इसीलिए सहाबाए कराम ने कभी इसकी तरफ नज़र उठा करके भी नहीं देखे और न कभी इसके पीछे अपनी ज़िंदगी को खपाएं। वो बोरियों पर सोने और सूखी रोटी चबाने खाने के लिए वो पसंद कर लिए, लेकिन इसकी तरफ कभी वो तवज्जो नहीं दिए। हम सब ऐसे बन गए हैं, बदनसीब गोया के हैं कि ऐसे लगे हुए हैं कि शायद कि यही दुनिया हमेशा की है, नहीं बल्कि इसके अलावा आखिरत। इसीलिए अल्लाह ने अगली जो सूरत आ रही है, इसी सूरत के उन्वान से वो उसका उन्वान भी है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इंशाअल्लाह वहाँ हम बहुत ही इंशाअल्लाह तफसील के साथ इसको जिक्र करेंगे। तो माल से मोहब्बत नहीं, दुनिया से मोहब्बत उतनी ही कीजिए जितनी हमारी ज़रूरतें हैं। जैसे एक मुसाफिर सफ़र की हालत में उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल और एहतमाम करता है जितने मुसाफिर को सफ़र में ज़रूरत होती है। हम सब भी इसी तरह से दुनिया के एक मुसाफिर हैं, इसलिए माल से मोहब्बत नहीं, माल देने वाले खालिक मालिक से मोहब्बत कीजिए। अंजाम क्या होगा अल्लाह उसको भी बताया, अफला यालमु इज़ा बुसिर मा फिल कुबूर, क्या भला तुमको इस बात की खबर इल्म नहीं है कि जब मुर्दे कब्रों से निकल पड़ेंगे, बिखेर दिए जाएंगे, क्या तुझे इसकी खबर नहीं दी गई? पढ़िए कुरान, सुनिए नबी के इरशादात, हालात देखिए, कब्रिस्तानों का सफ़र कीजिए, ज़ियारत कीजिए, अपने माँ बाप की हालात देखिए, कल वो थे आज नहीं है, ख़ानदान वालों पर एक सरसरी तारीख़ी नज़र डालिए। अफला यअलमु इज़ा बुसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर, और जब फिर वो कब्रों से निकलेंगे तो वो सारी छुपी हुई बातें उनके सामने ज़ाहिर हो जाएंगी, यानी जो दिल में बातें थी, सीने में थी, वो सारे आमाल ज़ाहिर होकर के रह जाएंगे। उस वक्त उनको पता चलेगा क्या हमने किया और क्या न किया, क्या शर है क्या खैर है। व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन के बारे में सारी खबर रख रहा है, गाफिल नहीं है, गाफिल नहीं है। क्या होगा, किस तरह लोग उठेंगे, क्या शर और खैर का अंजाम होगा, रब करीम को सब कुछ मालूम है। इसलिए गफलत में न रहिए, बल्कि जब माल की मोहब्बत सताए कफन को याद कर लीजिए। जब माल की मोहब्बत में आकर के आप अल्लाह की नाफरमानी में उतर जाएं और किसी की ज़मीन जायदाद हासिल करने के लिए, किसी की दौलत लुटने काटने के लिए और किसी तरह ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारें, तो कब्रिस्तानों को याद कर लीजिए और अल्लाह के उस हिसाब किताब को याद कर लीजिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, दिल से माल की मोहब्बत निकलेगी और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। खुलासा ये है, इस सूरत पाक में जो अहम बात है वो है इस तरफ तवज्जो अल्लाह ने दिलाई कि तुम शुक्र अदा किया करो। शुक्र अदा करना एक बड़ी अच्छी खूबी है और एक अच्छी अलामत है, अच्छे इंसान की पहचान है, अपने मालिक का फर्मा बरदारी करने वाला कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अल्लाह का शुक्र सिर्फ इंसान नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात करती हैं, और खुसूसन एक घोड़ा और ऊँट और इस तरह के जो जानवर जिसको इंसान इस्तेमाल किया करते हैं और उसको अपने मुनाफ़े और फ़ायदे के लिए रखते हैं, उससे तुम इबरत लो, तुम्हारा वो कितना फर्माबरदार बन जाता है। तो हमने तुमको सब कुछ दिया है लेकिन तुम नाफरमानी करते
ہو۔ خلاصہ یہ ہے ناشکری مت کیجیے بلکہ اس صورت پاک سے ان گھوڑوں سے کے واقعات سے عبرت حاصل کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، مال سے محبت نہیں، مال دینے والے، عزت دینے والے مولا کریم سے محبت کیجیے، کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور قبر میں سب کچھ جس وقت اٹھنا پڑے گا تو ساری چیزیں ظاہر ہو جائے گی، اور اللہ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کے حالات سے ذرے ذرے سے اللہ واقف ہے، وہ ناواقف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ چوکنا رہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی سے مت چھپیے اور کسی سے چھپ کر کے کچھ مت کیجیے، بلکہ سمجھیے کہ اللہ میرا حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ مال کو فتنہ نہیں بلکہ مال کو کار خیر اور ثواب کا ذریعہ بنائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور ایسا ہی دنیا دے، ایسا ہی مال دے جس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو بلکہ اس سے آخرت کی تیاری اور فکرے ہو۔ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔